اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آپ کو میجر عادل راجہ کا سلام پہنچے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں سے بہت دنوں بعد مخاطب ہوں۔ آپ لوگوں کے گلے شکوے مجھ تک پہنچتے رہتے ہیں۔ آپ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ وی لاگ جو ہے وہ کیوں نہیں کرتا۔ دیکھیں، کچھ انسان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور ظلم تو یہ ہے کہ بندہ ان مجبوریوں پہ بات بھی نہیں کر پاتا۔ بہرحال اس تمہید کے ساتھ میں آگے چلتا ہوں، اور آج کا جو اہم ترین موضوع ہے، جس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ مجھے مجبوراً ویلاگ آج بنانا پڑا، وہ ہے جناب کہ میں بڑے دنوں سے بات کر رہا ہوں اپنے ٹویٹر کے اوپر، اور ٹویٹر کے اوپر میں بات جو میں کر سکتا ہوں وہ کہہ ضرور دیتا ہوں، اور سمجھدار لوگ ہیں آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ پاکستان کا جناب دیوالیہ نکلنے جا رہا ہے، معاشی دیوالیہ نکلنے جا رہا ہے۔ قرضوں کی قسطیں جو ہیں وہ آپ نے واپس کرنی ہیں، لیکن آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں فورن کرنسی ریزروز میں کہ آپ ان قرضوں کی قسط ایک ساتھ جو ہے وہ واپس دے سکیں، اور اسی وجہ سے آپ کا معاشی دیوالیہ جو ہے وہ نکلنے کے قریب ہے۔ سری لنکا میں جو حالات بنے تھے، کیونکہ جب آپ کے پاس یہ جو بین الاقوامی جو ذرائع مبادلہ ہے، جو آپ کو جو فورن ایکسچینج ہے، ریزرو ہوتا ہے آپ کا، وہ جب آپ کے پاس اتنا کم ہو جائے کہ آپ اپنی قسطیں نہ دے پائیں، اور آپ اپنا امپورٹ بل جو آپ باہر سے منگواتے ہیں، تیل منگاتے ہیں، ظاہری بات ہے، اور جو چیزیں باہر سے منگواتے ہیں آپ پاکستان سے، باہر سے، ان کی جب آپ پیمنٹس نہیں کر پاتے تو پھر ظاہری طور کے اوپر جو ہے وہ چیزیں نہیں آپ کے ملک میں پہنچتی، تو پھر حالات یہ بنتے ہیں کہ پیٹرول پمپس کے اوپر لمبی لمبی لائنیں نکل جاتی ہیں، پبلک ایجیٹیشن ہوتی ہے، عوام سڑکوں کے اوپر نکل آتی ہے، اشیاء خوردونوش کی کمی ہو جاتی ہے، دوائیوں کی کمی ہو جاتی ہے، اور کیونکہ آپ کی پوری معیشت کا پہیہ جو ہے وہ تیل کے اوپر چل رہا ہے، موبلٹی کے اوپر چل رہا ہے، جب آپ کی گاڑی کے پہیے نہیں چلیں گے تو معیشت کے پہیے بھی رک جاتے ہیں، اور لوگ پھر ایجیٹیشن کرتے ہیں، لوگ سڑکوں کے اوپر نکل آتے ہیں، اور پھر لوگ ان تمام حکمرانوں سے حساب کتاب مانگتے ہیں جن کو انہوں نے یہ حق دے رکھا تھا کہ وہ ان کے اوپر حکمرانی کریں۔ ظاہری بات ہے، جب انہوں نے یہ حق ان لوگوں کو دے رکھا تھا کہ ان کے اوپر حکمرانی کریں، تو پھر وہ ان لوگوں سے حساب کتاب مانگنے میں بھی حق بے جانب ہوتے ہیں۔ تو صورتحال جو اس وقت بن رہی ہے، وہ میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ اس وقت انتہائی ایمرجنسی مچی ہوئی ہے اسلام آباد اور راولپنڈی میں خاص طور کے اوپر، اور اس وقت ہماری ایک فوجی زبان میں IHDs کہتے ہیں، ان ہاؤس ڈسکشنز پچھلے کئی دنوں سے مسلسل جاری ہیں، جس میں تمام حساس اداروں کے بھی اور ملٹری آپریشنز کے بھی، اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اہم ادارے جو ہیں ان کے تمام کے افسران بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو یہ آئندہ آنے والے حالات ہیں اس میں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہے، کیونکہ ایک چلتی ہوئی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، اس کو گھر بھجوا دیا گیا، جو کہ معاشی کرونا کے باوجود 4% اور 6% کی معاشی ترقی کر رہی تھی، تو اب حالات ایسے بنے ہیں کہ جو تجربے کار لوگ لائے گئے، ان تجربے کاروں نے معیشت کا بھٹا بٹھا دیا ہے۔ وہ تو آئے تھے، ظاہری بات ہے کہ اپنے مقدمے معاف کرانے وہ انہوں نے کر لی ہیں، حالانکہ ان کے اپنے اندر ہی پارٹی کے لوگ اس حق میں نہیں تھے۔ مثلا ذرائع کے مطابق نواز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے کہ شہباز شریف صاحب جا کے یہ کام کریں جو انہوں نے کیا ہے، لیکن شہباز شریف اور حمزہ نے اگلے ہفتے جیل چلا جانا تھا، تو انہوں نے پھر بھی یہ کام کیا، اور زرداری صاحب کا اسی میں فائدہ تھا کہ سندھ میں ویسے ان کی حکومت ہے، اور وہ نون لیگ سے لوگ کہتے ہیں کہ بدلہ بھی لینا چاہتے تھے، اور وہ انہوں نے لے لیا، اور نون لیگ کی جو سیاسی ساکھ ہے اس کو ایک مستقل جو ہے وہ دھچکا ایسا لگایا ہے کہ نون لیگ دوبارہ کبھی بھی پنجاب میں وہ نہیں اس طرح کی سیاسی اہمیت حاصل نہیں کر پائے گی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ان کا جو سیاسی گڑھ تھا لاہور کے لوگوں نے نون لیگ کو اٹھا کے باہر مار دیا، اور یہ سارے کا سارا سلسلہ جہاں سے چلایا گیا تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ جو یہ بلدیاتی انتخابات، معاف کیجئے گا، جو آپ کے بائی الیکشنز ہوئے ہیں، ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، اس کے نتیجہ اگر تو PDM کے حق میں آ گیا، کیونکہ تمام کی تمام ان کو سہولتیں جو ہیں وہ فراہم کی گئی تھیں، تمام میں نے اس کے اوپر ویلاگز بھی کیے، اور میں زیر عتاب آیا، بڑا سخت میرا خاندان زیر عتاب آیا اس وجہ سے، لیکن اس تمام
کارروائیوں اور کارستانیوں کے باوجود بھی پاکستان کی عوام نے ایک بہت بڑی تعداد میں نکل کر جو بیانیہ ہے حکومت کا، موجودہ حکومت کا، اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور عمران خان کے حق میں انہوں نے ووٹ دیا، جو 1-2 سیٹیں زور زبردستی سے جیت گئے۔ بہرحال آپ نے دیکھا کہ 15 سیٹیں تمام تر کارستانیوں کے باوجود بھی ان کو پی ٹی آئی کو دینی پڑی، اور اگر یہ کارستانیاں نہ ہوتی تو ایک معتاد اندازے کے مطابق میرا تو یہ خیال ہے کہ 17 سے 18 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ملنی تھی۔ بہرحال جو کچھ ہوا اس کے باوجود آپ کے سامنے ہے پنجاب اسمبلی میں جس طرح الیکشن ہوا، اور ایک پارلیمانی لیڈر وہاں بیٹھا ہوا تھا، لیکن ایک غلط فیصلہ دیا ڈپٹی سپیکر نے، جو اب سپریم کورٹ بھی اس کے اوپر مہر ثابت کر دے گا۔ تو اسی سلسلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ یہ معاملہ حل کروا دے، اور جو حمزہ ہے اس کو گھر جانا پڑے گا۔ اور اگر نون لیگ یہ فیصلہ نہیں مانتی سپریم کورٹ کا، تو اس صورت میں پھر ملک میں مارشل لا کا نفاذ ہو سکتا ہے میرے ذرائع کے مطابق۔ اور مارشل لا کا نفاذ اس لیے نہیں ہے کہ فوج اپنی حکومت بنانا چاہتی ہے، بلکہ فوج کو اس وقت یہ فکر پڑ گئی ہے کہ جو ڈیفالٹ کی طرف اکانومی جا رہی ہے، دیوالیہ نکلنے جا رہا ہے پاکستان کی معیشت کا، اس صورت میں جو صورتحال بنے گی اس سے کیسے نمٹا جائے گا۔ تو تمام تر تیاریاں اس طرف کی جا رہی ہیں کہ دیوالیے کے صورت میں جو صورتحال سامنے بنے گی، اس میں جو عوام کا رد عمل آئے گا اس کو کیسے نمٹا جائے گا۔ اور بہرحال نون لیگ کی حکومت کا، پی ڈی ایم کی حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے، پنجاب میں بھی وہ جائیں گے ذرائع کے مطابق۔ اور اس کے بعد خواہش یہ ہے بڑے لوگوں کی جنہوں نے بیڑا گر کیا، بہرحال میں اس کے اوپر مزید بات نہیں کرتا، بہرحال خواہش یہ ہے بڑے صاحب کی کہ ستمبر اکتوبر تک جو ہے یہ وفاقی حکومت بھی جو ہے یہ بھی گھر جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عبوری حکومت آئے، اور وہ 3 مہینے کے اندر ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے، اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کے بعد حکومت جو ہے وہ سویلین حکومت کے حوالے کر دی جائے۔ اور اگر اس کے اندر پی ڈی ایم نون لیگ رکاوٹ ڈالتی ہے، کیونکہ واضح طور پر ان کا بھی جارحانہ رویہ نظر آ رہا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں لے کے آئے اور اب آپ کہتے ہیں کہ چلے جاؤ، تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ اور ان کے اپنے اندر کے جھگڑے بھی کافی موجود ہیں۔ تو اس صورت میں اگر وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر، تو پھر اس صورت میں مارشل لا بھی لگایا جا سکتا ہے میرے ذرائع کے مطابق، کیونکہ اب مقصود یہ ہے کہ پاکستان کو واپس اس ڈگر کے اوپر لایا جا سکے۔ اب یہ اکتوبر تک اس سلسلے کو ستمبر اکتوبر تک کھینچنے کی جو کوشش ہے وہ کیوں ہے، یہ تمام صاحب علم لوگ جانتے ہیں، اور اس کے اوپر مزید بات کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال سوال یہ، بہرحال میں ضرور آپ لوگوں کو اس سوال کے ساتھ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کہ ایک بنی بنائی چلتے معیشت تھی، ایک کرونا کے باوجود 6% کی ترقی پاکستان کر رہا تھا، اور پھر کیا یہ ضد، ذاتی انا اور ضد کی خاطر یہ کام کرنے کی جو ضرورت اور آفت پڑی تھی، اس کا کون حساب کتاب دے گا؟ کیونکہ ابھی جو حالات سامنے نظر آ رہے ہیں اس میں لگ یہی رہا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ بڑے سستے داموں قومی اثاثے بیچنا چاہ رہی ہے تاکہ وہ یہ دیوالیے سے بچ سکے۔ پاکستان کا سودے ہونا چلا ہے انتہائی سستے داموں کے اندر، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ نہیں بچا پاتے پاکستان کو، تو پھر بات آئے گی جو آج سے کچھ سال پہلے جو ہے وہ امریکہ میں چل رہی تھی کہ ان کے نیوکلیر اثاثے $100 بلین دے کے خرید لو، اور جب بھوک ننگ کا عالم ہوگا تو پھر قوم کو یہ جواز دیا جا سکتا ہے کہ اب ہماری مجبوری بن گئی ہے، پھر دوبارہ ہم بنا لیں گے، لیکن دوبارہ آپ کو کسی نے بنانے نہیں دینا۔ پھر جب آپ ایک دفعہ کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کے بعد ظاہری بات ہے آپ کو گارنٹیز بھی دینی پڑیں گی کہ دوبارہ آپ اس رستے کے اوپر نہیں جائیں گے۔ خدا نہ خواستہ میری یہ دعا ہے اور پاکستانی قوم کی بھی دعا ہے کہ یہ صورتحال اس نہج پر نہ آئے، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں اب مل بیٹھیں۔ نون لیگ کا جانا ٹھہر چکا ہے، پی ڈی ایم کا جانا ٹھہر چکا ہے، یہ بھی انتہائی دیکھیں ایک مذاقہ خیز بات ہے کہ زرداری صاحب نے کتنی کامیابی سے یہ تمام کام پی ڈی ایم نے کیے اور ذمہ داری نون لیگ کے اوپر ڈال دی گئی، اور نون لیگ اس کا نتیجہ بھگت رہی ہے اور بھگتے گی۔ اسی وجہ سے ابھی جو ہے وہ مریم کو لانا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب سامنے، اور ظاہری بات ہے there is an opportunity in every disaster، تو ان کو یہ اپرچونٹی نظر آ رہی ہے۔ نون لیگ کے ورکرز بھی یہی چاہتے ہوں گے،
لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ان کا جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں مکو ٹھپ چکا ہے۔ ہاں البتہ یہ سوال ضرور رہتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا، جن کے ایما پر یہ سب کچھ کیا گیا، ان کا کیا بنے گا؟ ان کا حساب کتاب ہوگا نہیں ہوگا؟ اور ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں اپنے ایک ہنستے بستے ملک کو اجاڑ دیا گیا ہے، اور اب حالات یہ آ گئے ہیں مہینوں کے اندر کے تجربہ کار لوگوں سے حکومت سنبھل نہیں رہی، جو کہتے تھے کہ جی، اور جن لوگوں کی شے کے اوپر یہ کام کیا گیا وہ بھی چپ بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، بیرونی عناصر بھی چپ بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کرنے دو، جو وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انارکی آئے، لیکن پاکستان کے حق میں جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال بالکل بھی نہیں اب بننی چاہیے۔ اگر پاکستان کے لیے آپ سوچتے ہیں تو پھر آپ کو اس بات کا ضرور لحاظ رکھنا چاہیے کہ کسی بھی صورت پاکستان جو ہے اس نہج پہ نہ آئے کہ یہاں انارکی ہو جائے، نہیں تو بیرون ملک جو ہمارے دشمن ہیں ان کو موقع مل جائے گا پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے کا۔ آپ کو ان معلومات اور اطلاعات کے ساتھ میں چھوڑا جا رہا ہوں، اور بہت جلد میں اگلے ویلاگ میں آپ سے مزید تفصیلات کے اوپر گفتگو کروں گا۔ بہت سی تفصیلات میرے پاس آتی رہتی ہیں، لیکن میں کچھ باتیں تو کہہ سکتا ہوں، کچھ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے نہیں کہہ سکتا، لیکن وقت وہ ضرور آئے گا اور جلد آئے گا جب ان تمام باتوں کے اوپر بات ہوگی۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، فی امان اللہ۔